بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم میگرین کے اوپر بات کریں گے۔ یہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے، کافی شدید ہوتا ہے اور یہ 4 گھنٹے سے لے کے 4 دن تک ہو سکتا ہے، اور یہ بڑھ جاتا ہے جسمانی حرکت سے، تیز روشنیوں سے یا تیز آواز سے یا تیز خوشبو سے، اور یہ آپ کی جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ٹریٹمنٹ آپ کو جو ہے اس میں فائدہ دے سکتا ہے۔ میگرین کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ میگرین اورا کے ساتھ، بغیر اورا کے، بچوں میں ہو سکتا ہے، دائمی ہو سکتا ہے، ہیمی پلیجک ہو سکتا ہے، میسٹرل ہو سکتا ہے، اور بغیر سر درد کے ہو سکتا ہے، آنکھوں کا ہو سکتا ہے، اسٹیٹس مائگرینوسس ہو سکتا ہے۔ مائگرین کے سمٹمز جو ہیں، اس کی جو علامات ہیں وہ 4 سٹیپس میں ہوتا ہے، اور پہلا ہے پروڈروم، دوسرا اورا، تیسرا ہیڈ ایک، اور چوتھا پوسٹ روم ہے۔ اور یہ جو سمٹمز ہیں یہ تقریباً 72 گھنٹے تک رہ سکتے ہیں۔ پروڈروم سمٹمز جو ہیں اس کے اندر موڈ چینجز ہو سکتے ہیں، کنسنٹریٹ کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے، سونے میں مشکل ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، متلی اور قے ہو سکتا ہے، بھوک بڑھ سکتی ہے، پیاس بڑھ سکتی ہے، یورینیشن بار بار ہونے کی تکلیف ہو سکتی ہے، اورا میں کمزوری ہو سکتی ہے، دکھائی بصارت میں چینجز ہو سکتا ہے، کانوں میں گھنٹیاں بج سکتی ہیں، آپ کو یوں محسوس ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ٹچ کر رہا ہے، نمنس ہو سکتی ہے، بولنے میں مشکل ہو سکتی ہے، کنسنٹریشن میں مشکل ہو سکتی ہے۔ میگرین میں سر درد آدھے سر کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر متلی اور قے ہوتی ہے، اور روشنی اور آواز اور اسمیلز آپ کو تیز لگنے لگتی ہیں۔ پوسٹ روم سمٹمز جو ہیں اس کے اندر آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے، گردن اکڑنے لگتی ہے، روشنی اور آواز تیز لگنے لگتی ہے، کنسنٹریشن میں مشکل ہوتی ہے، متلی اور قے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ چکر آتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو یہ نہیں معلوم کہ میگرین کیوں ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو نروز ہوتی ہیں بلڈ ویسلز میں، وہ اچانک جو ہے وہ پین سگنلز دینے لگتی ہیں دماغ کو، اور پھر دماغ کے اندر جو نروز ہوتے ہیں اور جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں ان کے اندر سوزش والا مادہ نکلنے لگتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں مائگرین کو شروع کروا دیتی ہیں، جیسے سٹریس ہے، یا ہارمون کی تبدیلی ہے، یا کچھ دوائیں ہیں، یا اگر آپ کی ڈسٹربنس ہو جائے نیند میں، یا موسم کی کوئی تبدیلی ہو، یا آپ بہت زیادہ تھک جائیں، یا آپ کیفین اور تمباکو لیں تب ہو سکتا ہے، یا آپ اگر کھانا مس کر دیں کسی وقت کا تب بھی ہو سکتا ہے، یا آپ تیز روشنی، تیز آواز یا تیز اسمیل سے بھی یہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے اسپیشل کیس میں یہ کس وجہ سے ٹریگر ہو رہا ہے۔ کچھ کھانے بھی جو ہیں وہ مائگرین کو پیدا کرتے ہیں، جیسے چیز ہے، الکوہل ہے، چاکلیٹ ہے، یا جن کھانوں میں نائٹریٹس اور MSG ہوتا ہے، یا پروسیسڈ جو کھانے ہوتے ہیں، یا اچار سے بھی یہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ میگرین موروثی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اگر بایولوجیکل فیملی ہسٹری ہو، یا کوئی اور بیماری ہو جیسے ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یا نیند کی جو مسائل ہیں، یا پھر مرکی ہے، یا
تمباکو نوشی سے بھی یہ جو ہے اس کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے۔ میگرین کا علاج دواؤں سے کرتے ہیں یا ٹریگر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں، یا پھر دوسری جو ہیں وہ علاج بھی ہیں جو متبادل علاج کہلاتے ہیں، اور میڈیکیشنز یا ادویات لینے سے بھی کم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دوسرے پریونٹیو ادویات بھی ہوتی ہیں جن کو لیا جا سکتا ہے۔ میگرین اگر ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ان میں ٹرپٹینز ہیں، ڈائیٹینز ہیں، جی پینٹس ہیں، ڈائی ہائیڈرو ایرگوٹامین ہیں، اینٹی ایمیٹک میڈیکیشنز ہیں، اور پریونٹیو جو ادویات ہیں ان میں اینٹی سیزر ادویات ہیں، بیٹا بلاکرز ہیں، کیلشیم چینل بلاکرز ہیں، مونوکلونل اینٹی باڈیز ہیں، اس کے علاوہ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، سیروٹونین اینڈ نور ایپینیفرین ری اپٹیک انہیبیٹرز ہیں۔ دوائیں دینے کے طریقوں میں انجیکشن ہے، اورل ہے، نیسل اسپرے ہے یا سپوزیٹری ہے۔ اوور دی کاؤنٹر میگرین ادویات جو ہیں وہ بھی فائدہ مند ہیں۔ ان ادویات میں آئبوبروفین ہے، ایسپرین ہے، ایسیٹامینوفین ہے، نیپروکسین ہے، کیفین ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ نہیں لینا چاہیے ورنہ اس کے اندر ایڈکشن ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ نقصان بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریگر سے بچنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے کیا چیز ٹریگر کے طور پہ کام کرتا ہے میگرین میں، اور ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آلٹرنیٹیو میڈیسنس میں جو ہے وہ وائٹامنس ہیں، منرلز ہیں، ہربس ہیں، پھر یوگا ہے، آگو پنکچر ہے، بائیو فیڈ بیک ہے، بوٹولینم ٹاکسن ٹائپ اے انجیکشنز ہیں جس کو بوٹاکس بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی میڈیکیشن سے پرہیز کریں جو نقصان دہ ہوتی ہیں، جو ٹریگر کرتی ہیں۔ کچھ چیزیں میگرین میں آپ کو فائدہ دیتی ہیں، جیسے اگر آپ اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیں یا خاموش کمرے میں بیٹھ جائیں یا ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ جائیں، یا آپ پٹیاں رکھیں اپنے سر کے اوپر، ماتھے پہ اور جو ہے گردن کے نیچے۔ اس کے علاوہ مساجنگ بھی ہے، بہتر ہوتا ہے اسکیلپ کا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ایک بالکل سکون والی جگہ پر بیٹھ جائیں تو وہ بھی بہتر رہتا ہے۔ عام طور سے میگرین کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو جب ہونا ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ میگرین صرف ایک سر درد نہیں ہے بلکہ اس کی بہت ساری علامات بھی ہیں ساتھ میں، اور یہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے میگرین کو سمجھنا چاہیے اور اپنے لیے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں اور کن چیزوں سے وہ آپ کی ٹریگر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو اپنے لیے معلوم کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ میگرین جو ہے یہ ہر آدمی میں مختلف طریقے سے ہوتا ہے اور کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے اور جو ہے وہ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی آپ کو نئی چیز سامنے آتی ہے تو ڈاکٹر کو بتائیے اور اس سے مدد لیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔